اسلام کے 5 ارکان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام کا تیسرا رکن ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کئی جگہ پر نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یعنی تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی کے کام تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے کی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض کیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارکان اسلام اور اسلام کی بنیادوں میں سے قرار دیا ہے، جیسے کہ حدیث جبریل علیہ السلام میں ہے، جسے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج اور رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ مال کو اور صاحب مال کو بھی پاک کرتا ہے اور اس میں برکت اور زیادتی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، یعنی آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ادا کرنے میں بہت ساری مصلحتیں ہیں اور اس میں بہت زیادہ لوگوں کے لیے فائدے ہیں، جن میں فقراء اور مساکین کی ضرورت پوری ہونے کے علاوہ ان سے محبت اور آپس میں رحم اور تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور مذموم خصلتیں جیسے حسد، بغض اور دشمنی کم ہوتی ہے۔ یہ اس عظیم دین کی خوبیوں میں سے ہے کیونکہ اس سے مسلمان معاشرے کے اندر یکجہتی اور اتحاد باقی رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مالدار لوگوں کو عطا کیا ہے، اس میں زکوٰۃ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے انہیں نکالنا فرض ہے ان مالوں میں سے جن میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ جن مالوں میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے انہیں اموال زکویہ کہتے ہیں، جو 5 قسم کے ہیں: مویشی جانور جن میں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری ہیں، کھیتی میں سے اناج اور میوے جنہیں ماپا جاتا ہے اور ذخیرہ کر کے رکھا جاتا ہے، جیسے چاول، گیہوں، کھجور، چنا وغیرہ، نقد جس میں سونا چاندی بھی شامل ہے، تجارتی سامان، اور الرکاز یا مدفون خزانے۔ ان اموال میں ہر کا اپنا نصاب ہے جس کے پہنچنے پر اس مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ مصارف زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے مال کو کہاں پر خرچ کیا جائے۔ زکوٰۃ کا مال صرف انہی مصارف میں خرچ کیا جا سکتا ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یعنی صدقے یعنی زکوٰۃ صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کا دل جیتنا مقصود ہو، اور گردن چھڑانے میں اور قصداروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں، اور راہرو مسافروں کے لیے۔ فرض ہے اللہ کی طرف سے
اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ مسلمانوں کو اس اہم فریضہ کے بارے میں جاننا چاہیے۔ جس کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب تک پہنچتا ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے احکام کو سیکھے تاکہ وہ اسے صحیح طور پر ادا کر سکے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیز مصارف زکوٰۃ کے بارے میں بھی وہ جانے تاکہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اسے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی خوش دلی سے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرے۔